بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سورۃ الرعد آیت نمبر 20 تا 24 ترجمہ. جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، اور جو لوگ ان سب یعنی حقوق اللہ، حقوق الرسول، حقوق العباد اور اپنے حقوق قرابت کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں اور برے حساب سے خائف رہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کے خاطر صبر سے کام لیا ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خفیہ بھی اور علانیہ بھی خرچ کیا ہے، اور بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ وطن اصلی یعنی آخرت ان کا بہترین انجام ہے، اور ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہو، اور تمہارے وطن اصلی یعنی آخرت میں تمہارا بہترین انجام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر، خوش آمدید اے پلس اور اے ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن رمضان عشق ہے میں۔ آپ نے آیت کریمہ سماعت فرمائی۔
جو آپ کے سامنے قرآن حکیم سے آیت کریمہ منتخب کر کے اس وقت تلاوت کی گئی، جو تلاوت قاری حبیب الرحمن نے کی، اس میں تذکرہ جو ہے وہ صلہ رحمی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے حقوق باندھے ہیں وہاں پر اس نے حقوق العباد کا بھی تعین کیا، اور حقوق العباد کے تعین میں ہمیں ایک بہت واضح ترجیحات نظر آتی ہیں کہ ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور پرائرٹی کن کو دینی ہے۔ اور جب پرائرٹی کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہمیں پرائرٹی لسٹ بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے اپنے عزیز و اقربا اور اپنے ایسے غریب مسکین ہمارے رشتہ دار جن کو کہ اکثر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اکثر ہم صرف انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تعلق رکھنے میں ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے، جن سے تعلق رکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری شان، ہماری منصب، ہماری برابری کے وہ ہیں، اور اکثر وہ رشتہ دار جو کہ ہمارے عہدے، ہمارے مال و دولت یا کسی بھی طرح سے دنیا میں اس طرح کے طاقت کے حامل نہیں ہوتے، ہم ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا اصول ایک زمانے سے چلتا چلا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بہت واضح ارشاد فرما دیا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ کے الفاظ بے حد کلیئر ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سو کتنا بڑی یہ ایک وعید ہے، کتنا بڑا ہمیں ایک کلیئر انڈیکیشن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے کمزور رشتہ دار ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اور ان کو چھوڑ کر اور لوگوں کو اپنے صدقات دے تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے منہ موڑ لے گا اور نہ اس کو بخشے گا۔ اور ہم اکثر ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن اپنی لائک ڈس لائک میں یا ان کی چند ایسے کچھ باتوں کی وجہ سے جو ہمیں ناگوار ہوتے ہیں، یا کبھی ان کی کہیں بھی کچھ ایسی باتیں جو ہمیں پسند نہیں آئی ہوتی، یا انہوں نے ہمارے بارے میں کچھ کہہ دیا ہوتا ہے، ہم ان سے تعلق توڑ لینا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ مال کو خرچ کرنے کے بارے میں بھی بڑا کلیئر بتایا گیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں جنت کو پا سکتا جب تک ہم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کریں، اور پسندیدہ چیزوں کو خرچ کہاں کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت کلیئر بتا دیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ جو ہم سے اچھا سلوک کر رہا ہے ہم اس سے اچھا سلوک کریں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ ہم اس سے تعلق جوڑیں جو ہم سے تعلق توڑتا ہے۔ سو یہ تو چند ایسی باتیں جو کہ میں آپ کے ساتھ ابتدائیے میں شیئر کر رہی ہوں، لیکن آج ہم نے اس موضوع پہ کھل کے بات کرنی ہے۔ اس سے کہ لگتا تو ہے کہ بہت آسان سی بات ہے، لیکن مجھ سمیت آپ کو بھی شاید اندازہ ہے کہ اتنا آسان معاملہ ہے نہیں۔ اس سے کہ بعض اوقات آپ چاہتے بھی ہیں تو لوگ آپ سے ملنا نہیں چاہتے، وہ کتراتے ہیں، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے؟ میں نے تو ایسے بھی حالات دیکھے ہیں کہ آپ کسی سے ملنے جائیں تو الٹا آپ پہ الزام لگ جاتے ہیں کہ جی آپ تو جادو کر رہے ہیں، آپ تو ضرور ہمارے گھر میں کوئی شر پھیلانے آئے ہیں، آپ تو ہمارے گھر کی باتیں ادھر ادھر پھیلانے کے لیے آئے ہیں، کوئی ٹو لینے کے لیے آئے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اور پھر خاص طور پہ جہاں پر ابھی آپ نے جو آیت کریمہ سماعت فرمائی اس میں اس رشتہ قرابت کو جوڑے رکھنے کا جس کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے کلیئر بتایا، لیکن اسے توڑنے میں کئی لوگ، اس رشتہ قرابت میں بہت سارے رشتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ بھی ان میں سے ایک ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ان میں سے ہے، اس میں بہت سارے ایسے ہمارے عزیز و اقربا آتے ہیں۔ سو سوال رکھوں گی میں اپنے اسکالرس کے سامنے کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں کیا گائیڈ کرتے ہیں، اور آپ بھی کال کر سکتے ہیں، شو کا حصہ بن سکتے ہیں، نمبر سکرین پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ کوئی بھی سوال جو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دوں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب جو کہ میرے ساتھ آج بھی موجود ہیں، اور آپ ایکسپو سینٹر میں ایک عرصہ دراز سے تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، اور خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کے لیے پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں اور معروف ہیں۔ بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ مولانا آزاد جمیل صاحب ہیں۔ مولانا صاحب جو ہیں آپ بھی بہت معروف اسکالر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محتمم ہیں دارالتعلیم کے۔ شکریہ تشریف آوری کا۔ میرے ایک اور مہمان اسکالر جنہوں نے آج مجھے جوائن کیا، سید مظفر حسین رضوی صاحب، آپ اسکالر بھی ہیں اور استاد ہیں، شعبہ علوم اسلامی کراچی یونیورسٹی سے تعلق ہے آپ کا، اور ڈاکٹر بلقیس اور شیف سمینہ تو میرے ساتھ ہیں ہی، جنہوں نے آج کیا بن رہا ہے سحری میں؟ آج بہت زبردستی سحری بن رہی جو خاص طور سے بچوں کو بہت اچھی لگے گی، لیکن ہم سب کو بھی اچھی لگے گی یقیناً نا۔ ہم بنائیں گے فرائیڈ بائٹس، چکن فرائیڈ بائٹس بنائیں گے، اس کے ساتھ رائس بنائیں گے۔ اب رائس چکن فرائیڈ بائٹس ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ رائس بنائیں گے، بڑے اسپیشل سے ایک رائس ہے، اور ویسے تو سحری میں نہیں ہم لوگ اتنا ہے، لیکن بڑے سمپل سے بٹ بہت ہی مزیدار بنیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ ہمیں کیا بتائیں گی؟ میں آج آپ کو لیمن گراس کے بارے میں بتاؤں گی، اصغر مکی سے کہتے ہیں، اس سے اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ سے بہت سارے سوال پوچھوں گی۔ ہاں بالکل۔ روزے میں پیاس لگتی ہے، اب نقاہت ہو رہی ہے، روزوں میں پیاس لگتی ہے، نقاہت ہوتی ہے، بلڈ پریشر، تو میں لیمن گراس سے بہت ساری چیزیں بتاؤں گی، خواتین کے لیے بھی بتاؤں گی
کہ عید تک اپنا رنگ کیسے صاف کریں. اچھا بات زبردست. تو سب کچھ جو ہے یہ بہت جلد آپ کو پروگرام میں بھی پتہ چلے گا. افضل صابری صاحب قبال اور ہمنوا آج مہمان ہیں. شکریہ تشریف آوری کا. کلام سننے کے لیے ہم آپ کو بار بار زحمت دیں گے. اور میرے ساتھ بہت خوش الحان ثنا خان بھی ہیں, سیدہ کوثر دانیال صاحبہ. شکریہ کوثر آپ کی بھی تشریف لانے کا. اور ہمارے بہت ہی معروف نوحہ خاں آل رسول اور اہل بیت کا ذکر جس سوز کے ساتھ, جس گداز کے ساتھ ہی کرتے ہیں کہ دل و روح تڑپ اٹھتے ہیں اور واقعہ کرب و بلا ہمارے سامنے زندہ و جاوید ہو جاتا ہے. سو میرے ساتھ ہیں فرحان علی وارث. سو فرحان, گفتگو ہم نے بہت کر لی, سو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کی خوبصورت آواز کے ساتھ کچھ ذکر الہی ہو جائے اور پھر ہم اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور ای پلس اور ٹی وی کا شکریہ کہ مجھے یہ ذکر محمد وال محمد کے لیے مدعو کیا. علماء کرام سے اجازت چاہوں گا کلام سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں. بخشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں. لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں. لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں. میں کچھ